ماوراء نہر کا علاقہ جسے آج ترکستان کے نام سے جانتے ہیں، جو مشرق میں منگولیا اور شمالی چین کی پہاڑیوں سے، مغرب میں بحر قزوین اور شمال میں سربیا کے میدانی علاقوں، جنوب میں بر صغیر اور فارس تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ اوغوز خاندانوں کی سرزمین ہے۔ یہاں اس خاندان کے بڑے بڑے قبائل رہائش پذیر تھے اور ترکوں کے نام سے جانے جاتے تھے۔ چھٹی صدی عیسوی کے نسب ثانی میں ان قبیلوں نے اپنے وطن کو خیر آباد کہہ کر گروہ در گروہ ایشیائے کوچک کی راہ لی۔ مورخین کے مطابق ان کی اس نقل مکانی کی وجہ اقتصادی بدحالی، شدید قحط اور بڑھتی ہوئی آبادی نے انہیں ترک وطن پر مجبور کیا، اور وہ ایسے علاقوں میں آ کر بسے جہاں وسیع چراگاہیں اور خوشحال زندگی کے اسباب وافر مقدار میں موجود تھے۔ مورخین کا نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ اس نقل مکانی کے پیچھے سیاسی عوامل کار فرما تھے۔ ترکوں کو بعض ایسے طاقتور قبائل کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑا جن کی طاقت اور تعداد ان سے کہیں زیادہ تھی، جیسے منگول۔ اس دشمنی سے بچنے کے لیے انہوں نے ترکستان کو چھوڑ کر ایک ایسے علاقے کی راہ لی جہاں وہ امن و سکون سے زندگی بسر کر سکیں۔ لہٰذا منگولوں کی دشمنی سے بچنے کے لیے ان قبیلوں نے مغرب کی راہ لی اور دریائے جیہوں کے قریبی علاقوں میں بس گئے، جہاں سے وقتاً فوقتاً طبرستان اور جرجان آتے اور یہیں بود و باش اختیار کر لی۔ اس طرح ترک ان اسلامی علاقوں کے قریب ہو گئے جن کو مسلمانوں نے 21 ہجری 641 عیسوی میں مارکہ نہاوند اور فارس میں دولت ساسانیہ کے سقوط کے بعد فتح کیا تھا۔ 22 ہجری 652 عیسوی کو اسلامی فوجوں نے باب کے علاقوں کی طرف پیش قدمی کی تاکہ ان علاقوں کو فتح کریں۔ یہ وہ علاقے تھے جہاں ترک سکونت پذیر تھے۔ اسلامی سپاہ کے سپہ سالار عبد الرحمن بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ترکوں کے سردار شہر براز سے ملاقات کی۔ شہر براز نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی درخواست کی اور اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ارمن پر حملہ کرنے کے لیے اسلامی لشکر میں شریک ہونے کو تیار ہیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنے قائد سراقہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا۔ شہر براز نے سراقہ سے ملاقات کی اور ان سے اپنی خدمات پیش کرنے کے سلسلے میں بات کی۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پیشکش کو قبول کر لیا اور اس بارے ایک عریضہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام تحریر کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے اتفاق کیا اور اس کے بعد مسلمانوں اور ترکوں میں باقاعدہ معاہدہ طے پا گیا۔ یوں مسلمانوں اور ترکوں میں کسی قسم کی جنگ نہ ہوئی، بلکہ یہ دونوں لشکر ارمن پر حملہ آور ہوئے اور وہاں اسلام کی اشاعت ہوئی۔ اس کے بعد اسلامی لشکر فارس کے شمال مشرقی علاقوں کی طرف بڑھے تاکہ مسلمان لشکروں کے ہاتھوں دولت ساسانی کے سقوط کے بعد ان علاقوں میں اسلام کی ترویج ہو سکے۔ یہ وہ علاقے تھے جو شمال کی طرف اسلامی سپاہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ جب صلح کے معاہدے کی بدولت یہ مشکلات ختم ہو گئیں تو ان علاقوں اور ملکوں تک پہنچنے کی راہ ہموار ہو گئی اور ترکوں اور مسلمانوں کے درمیان ربط و ضبط پیدا ہو گیا۔ ترک اسلامی تعلیمات سے بہت متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر کے اسلام کی اشاعت اور غلبہ دین کے لیے مجاہدین کی صفوں میں شامل ہو گئے۔
خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں طبرستان کا پورا علاقہ فتح ہوا۔ 31 ہجری کو اسلامی لشکر دریائے جیہوں کے پار اترا اور ماوراؤ نہر کے علاقے میں پڑاؤ کیا۔ اس علاقے کے ترک جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کا دفاع کرنے اور خدائی پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے جہادی سرگرمیوں میں شریک ہو گئے۔ اس کے بعد بھی اسلامی لشکر کی پیش قدمی جاری رہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بخارا فتح ہوا۔ کامیابی و کامرانی کا یہ سلسلہ آگے بڑھا اور سمرقند بھی اسلامی کلمے رو میں شامل ہوا، حتیٰ کہ اسلامی سلطنت کی سرحدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی گئیں، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ ماوراؤ نہر کے تمام علاقے اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ اور ان علاقوں میں بسنے والے ترک قبائل نے خالص اسلامی تہذیب و تمدن کو اختیار کیا۔ عباسی خلفاء اور امراء کے درباروں میں ترکوں کا اثر و نفوذ بڑھنے لگا۔ ہر شعبے میں ترکوں کو ایک کثیر تعداد میں دیکھا جانے لگا۔ فوج، کاتب اور حکومت کے دوسرے اعلیٰ مناصب، غرض یہ کہ کوئی ایسا شعبہ نہ تھا جہاں ترک موجود نہ ہوں۔ اپنی خدا داد صلاحیتوں اور اخلاص کی بدولت انہیں بڑے بڑے مناصب پر فائز کیا گیا۔ جب خلیفہ معتصم باللہ تخت خلافت پر متمکن ہوا تو ترکی اثر و نفوذ کے سامنے اعلیٰ مناصب کے سب دروازے کھل گئے۔ بڑے بڑے منصب ترکوں کے سپرد ہوئے۔ ترک اب سلطنت کے ہر شعبے میں کلیدی آسامیوں پر کام کرنے لگے۔ دراصل خلیفہ معتصم باللہ ایرانی اثر و نفوذ کی بیخ کنی کرنا چاہتا تھا۔ ایرانی خلیفہ المامون کے دور سے ایک بہت بڑی طاقت کی حیثیت سے حکومتی عہدے پر فائز چلے آ رہے تھے، اور ان میں کافی حد تک خودسری کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ معتصم کے اس اقدام نے لوگوں کو کافی حد تک مشتعل کر دیا۔ عوام اور سپاہ دونوں میں بے چینی پھیل گئی۔ یہی وجہ تھی کہ معتصم باللہ نے اپنے لیے ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی جہاں اس کی ذاتی فوج اور وزراء رہائش پذیر ہوئے۔ یہ نیا شہر سامرا کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا اور بغداد سے 125 کلومیٹر دور تھا۔ یوں تاریخ اسلامی کے اہم ترین دور میں ترکوں کو سلطنت میں خاصی اہمیت حاصل ہو گئی، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا جب ترکوں نے ایک بہت بڑی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس سلطنت کا دولت عباسیہ کے خلفاء کے ساتھ مضبوط تعلق تھا۔ یہ سلطنت تاریخ میں سلجوقی سلطنت کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔